بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شاہد مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ آج میں آپ کو آج سے 1400 سال پہلے کا ایک بڑا روشن واقعہ دوبارہ سے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا سنا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ رات کو عوام کی خبر گیری کی غرض سے آپ گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو آپ نے ایک گھر کے باہر سے ایک مکالمہ سنا۔ وہ مکالمہ دو ماں بیٹی کے درمیان تھا اور بنیادی طور پہ یہ ماں بیٹی دودھ کا کاروبار کرتی تھی۔ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ غربت کی وجہ سے ہمارے مالی حالات چونکہ بڑے خراب ہیں تو تم دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، جس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور ہماری آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ بیٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم سے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، ان کی طرف سے اس بات پہ بڑی سختی سے پابندی ہے تو میں ملاوٹ نہیں کر سکتی۔ بوڑھی خاتون نے جب بیٹی کا یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، اس وقت صرف تم اور میں گھر میں موجود ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، عمر فاروق نہیں دیکھ رہے، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ اس پہ اس خاتون نے انتہائی تاریخی جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ بے شک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مکالمہ سنا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب اگلے دن کا سورج چڑھا، آپ دن کی روشنی میں اس خاتون کے گھر گئے، اپنے دروازے پہ دستک دی اور اس بوڑھی خاتون سے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ بوڑھی خاتون بڑی حیران ہوئی کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، اور کہاں خلیفہ وقت اور ان کے صاحبزادے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ رات کو میں نے آپ کا مکالمہ سن لیا تھا اور اس بچی کے تقوی کی بنیاد پہ میں اسے اپنی بہو بنانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ شادی انجام پائی اور جب وہ خاتون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی، میں تم سے کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، فقط اتنا کرنا کہ جب صبح میں اپنے امور کی انجام دہی کے لیے گھر سے نکلنے لگوں تو تم دروازے پہ کھڑی ہو جایا کرنا، اور دروازے پہ کھڑی ہو کے تم صرف ایک ہی صدا لگانا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تاکہ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کا مرتکب نہ ہوں۔ ناظرین، یہ تھا وہ تقوی، یہ تھا وہ ڈر، یہ تھا وہ خوف، اور یہ تھی وہ بنیاد جس پر ریاست مدینہ اسلام کے نام پہ وجود میں آنے والی دنیا کی پہلی ریاست قائم ہوئی تھی۔ پھر 1400 سال گزر گئے۔ ان 1400 سالوں میں کسی بھی شخص نے دوبارہ ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ نہیں لگایا۔ وہ کہ شروع کے خلفاء اور بعد میں تابعین نے ایک بڑی اچھی حکومتیں کی اور بڑی روشن مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن پھر اس پاکستان کے اندر ایک جماعت نے دوبارہ سے اس پاکستان کے اندر ریاست مدینہ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی پرکشش بات تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دنیا کے اندر معرض وجود میں آنے والا وہ واحد ملک ہے، وہ واحد ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ اور کلمے کے نام پہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آئے تھے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے تمام اصولوں کو آزمائیں، جہاں پہ عدل ہو، جہاں پہ انصاف ہو۔ ناظرین، آپ ذرا ہماری عدالتوں کے سلوگن کو چیک کیجئے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک مختصر سا حصہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل کرو کہ یہ عدل تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا آپ اس تناظر میں عالمی رینکنگ کی طرف جائیے۔ دنیا کے 140 ممالک کی جب عالمی رینکنگ جوڈیشری کی بنیاد پہ کی گئی، گویا یہ دیکھا گیا کہ دنیا کے 140 ممالک میں جو نظام انصاف ہے وہ ہر ملک میں کون سے نمبر پہ آتا ہے، تو اسلام کے نام پہ بننے والی یہ دوسری ریاست
اس کا نظام انصاف 130 نمبر پر آیا ہے، جو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، جو ہمارے انصاف کے اداروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر جو انصاف ہے اور ہمارے انصاف کے اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کی بنیاد پہ یہ رینکنگ بنی ہے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ معزز اور محترم عدلیہ ہے جو ہمیں اس نہج تک لے گئی ہے۔ 1990 سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی کیسز ہیں، جتنے بھی سیاسی رہنماؤں کے کیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے کیسز ہوتے ہیں، ان کو پریارٹی کی بیس پہ عدالتوں میں خاص جگہ دی جاتی ہے، سنا جاتا ہے، اس پہ فیصلہ کر دیے جاتے ہیں۔ انہی عدالتوں نے بہت سے رہنماؤں کو اپنے عہدوں سے معزول کیا ہے۔ انہی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے عوامی لیڈر کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، اور انہی عدالتوں نے 140 میں سے 130ویں نمبر پہ خود کو لا کھڑا کیا ہے۔ یہ وہ عدالتیں ہیں جن کے سلوگن میں لکھا ہوا ہے عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک طرف 1400 سال پہلے کا وہ واقعہ کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور ایک طرف آج یہ دوسری ریاست مدینہ، اس کا نام تو پاکستان ہے لیکن ہے تو یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آنے والی ریاست۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنا ایک مقدمہ لے کے عدالت میں جاتا ہے، وہ ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرد بنتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، وہ باپ بنتا ہے، وہ دادا بنتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کا پوتا اپنے دادا کے زمانے کے کیے گئے مقدمے کو آج بھی عدالتوں میں بھگت رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں سپریم کورٹ ہمارے ہاں وہ ادارہ ہے کہ جس کے بعد نظام انصاف کے اندر اس سے اگلی سیڑھی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ماتحت عدالتوں سے دھکے کھاتا 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 اپنے انصاف کے لیے جھولی پھیلائے جب سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے، اس دوران اس کی نسل بدل چکی ہوتی ہے، اس کی جائیداد بک چکی ہوتی ہے، اس کا زیور بک چکا ہوتا ہے، اس کی جمع پونجی لٹ چکی ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آج نہیں سنیں گے، وہ کسی سیاسی کیس کے بینچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ فوری انصاف دینا چاہتے ہیں کسی سیاسی رہنماؤں کو، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے آدھی آدھی رات کو عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج رات کو کسی وزیر اعظم کو نکال دینا چاہتے ہیں، اور وہ آج رات کو کوئی نیا آرڈر پاس کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا جو کیس ہے، جو نسل در نسل چل رہا ہے، وہ بعد میں سنا جائے گا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے انصاف کا نمبر 130 ہے، جو شرم کا مقام ہے۔ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، ہم انصاف کے دین والے ہیں، ہمارے دین میں انصاف ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 3 دن سے ایک عدالت لگا رکھی ہے۔ پہلے یہ 5 رکنی تھی، 5 رکنی میں پھر اس میں معذرت کر لی گئی، پھر اس کے بعد کل یہ 4 رکنی ہو گئی، اور آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی اس بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیا۔ اب اس کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے 2 دوست جج، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے التوا کے کیس کو سن رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ سن رہے ہیں۔ آج جج صاحب نے اس سلسلے میں بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ججوں کی آپس کی گفتگو کو عوام میں ڈسکس نہ کیا جائے، اور یہ میڈیا ہمارے اوپر تیل ڈالتا ہے، یہ میڈیا تیل نہیں ڈالتا۔ میں معزز عدالت کے سامنے بصد ادب و احترام یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹرکوں کی بات ججوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ یہاں پہ نظام انصاف جو 130 نمبر پہ آیا ہے، اس میں عوام کا قصور نہیں ہے۔ یہاں پہ کیوں نہیں سنا جاتا ان تمام لوگوں کو جو آپ کی ان عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے اپنی ساری زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی پوری جمع پونجی لٹا دیتے ہیں؟ جس کیس کو سننے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا فیصلہ تو ہو جائے گا، نون لیگ یا تحریک انصاف، ان دونوں میں سے کوئی ایک اس چوہے بلی کے کھیل میں جیت جائے گی، اور آج جو جیت جائیں گے 5 سال کے بعد دوسری جماعت اس کے مقابلے پہ آ کھڑی ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ انصاف اور وہ نظام انصاف کہاں ہے جس کی ضرورت آپ کی عدالت سے ان تمام مظلوموں کو
ان بے کسوں کو ہے کہ جو آپ کی راہ دیکھتے پھر رہے ہیں۔ اس عدالتی نظام کو 130ویں نمبر پہ لانے میں سب سے بڑا کردار معزز عدلیہ کا اپنا ہے۔ اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، اس بارے میں کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس سے کسی کی پی آر نہیں بڑھتی، اس سے کسی کی بیجا بیجا نہیں ہوتی، اور لوگ اپنی جھولیاں اٹھائے بد دعائیں دیتے پھرتے ہیں۔ کبھی جب اس ملک کے اندر مدینہ کا نظام قائم ہوگا، آپ اس کو ریاست مدینہ کا نام دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال جس دن اس ملک کے اندر اقتدار اعلیٰ واقعی میں اللہ کی ذات کو مانا جائے گا اور جہاں مدینہ کا نظام قائم ہوگا، اس دن یہاں پہ عدالتوں کے کرنے کے دیگر کام بھی ہوں گے۔ ایک آخری فگر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی عدلیہ میں 3.5 لاکھ سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں، اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 51,000 سے زیادہ کیسز وہ پڑے ہیں جن کی نہ سماعت ہوتی ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل عدالتوں کی طرف سے جاری ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہماری عدالت کا نمبر 130 ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔